انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے تمکن عطا کیا، غلبہ عطا کیا، طاقت عطا کی، فی الارض زمین میں ذوالقرنین کو۔ اور دو سینگوں والا ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب تک، مشرق سے مغرب تک، یعنی ایک سینگ کو آپ مراد لے لیں مشرق اور ایک سینگ مراد لے لیں مغرب، دونوں حصوں کے اندر حضرت ذوالقرنین کی حکومت تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو ہر قسم کے وافر مقدار میں اسباب ہر چیز کے عطا کیے تھے۔ فأتبع سببا، تو وہ سبب کے لیے چلا، سمرات کے کسی مہم پہ چلے، کیونکہ وہ فاتح تھے اور فاتح کی حیثیت سے دنیا کے جو علاقے ان کو لگتے تھے کہ فتح کیے جا سکتے ہیں وہ آگے بڑھتے تھے۔ تو قرآن کہتا فأتبع سببا، فتح کی غرض سے ہی وہ ایک جگہ چلے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدها تغرب فی عین حمیئہ، اور انہوں نے اس مقام پر پایا، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 16th چیپٹر کے سیکنڈ رکوع کا آغاز ہے، اور سورہ کہف کی آیہ نمبر 83 کے اندر ہم حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو شروع کرنے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے اہل کتاب کے کہنے پر 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال تھا کہ ہو آر دا پیپل آف کہف، اصحاب کہف کون ہیں، سول کیا ہے، روح کیا ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ ذوالقرنین کون ہیں۔ تو اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہہ کر روح کے متعلق جواب دے دیا گیا۔ اور اصحاب کہف کون ہیں، تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات نازل کر کے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہہ کر اصحاب کہف کے متعلق گفتگو کر دی گئی۔ اب تیسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ ذوالقرنین لقب ہے، اور ذوالقرنین کا مقصد ہے 2 سینگوں والا، جس کے 2 سینگ ہوں اس کو کہتے ہیں ذوالقرنین۔ اب یہ ذوالقرنین پرسنالٹی کون ہے؟ تو ایک زمانے تک علماء نے یہی لکھا کہ اس سے مراد سکندر ہے، سکندر اعظم، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر میں اس موضوع پر یاجوج ماجوج پر اور ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ پر تحقیق کی ہے، اور انہوں نے کئی شواہد کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ ایران کا ایک انصاف پسند بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے کہ خسر، اور اس کو انگلش میں سائرس کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخصیت ہے، کیونکہ بائبل کے اندر جو نشانیاں ملتی ہیں اس بادشاہ کے بارے میں، وہ تمام نشانیاں جس بادشاہ پر صادق آتی ہیں وہ ایران کا سائرس بادشاہ ہے۔ اور یہودی اس کی عزت اس لیے کرتے تھے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ بیت المقدس جو ہے وہ تباہ ہوا اور ٹائٹس نے اس کو تباہ کیا، تو دوبارہ بیبیلونیا سے نکل کر جو بنی اسرائیل تھے ان کو عراقیوں نے قید کر لیا، اور بخت نصر نے ان کو قیدی بنا کر رکھا۔ پھر ایران کا ایک بادشاہ آیا
اور اس نے بیبیلونیا کو فتح کیا اور عراق میں اپنی سلطنت کو جمایا، اور وہاں آ کر اس نے یہودیوں کو دوبارہ رہائی دی اور واپس یہودیوں نے بیت المقدس آ کر آباد کیا۔ تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہ سائرس ہی تھا جس کے دل میں اتنا رحم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں آزاد ہونے کی، آزادی سے زندگی گزارنے کی اجازت دی۔ تو اس سے مراد، یعنی اس وقت سمجھ لیجیے 90% کے قریب علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذوالقرنین سے مراد وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا۔ اب یہ نبی تھے کہ نہیں تھے، تو ان کی نبوت کے معاملے میں اختلاف ہے۔ اکثر رائے یہ ہے کہ ہی واز ناٹ اے نبی، یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، پرہیزگار بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اے حبیب فرما دیجئے سَأَتْلُو، عن قریب میں تلاوت کروں گا، عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، تم پر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر۔ پھر اب آیات نازل ہوتی ہیں کہ وہ کون تھے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے تمکن عطا کیا، غلبہ عطا کیا، طاقت عطا کی، فی الارض، زمین میں، ذوالقرنین کو۔ اور دو سینگوں والا ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب تک، مشرق سے مغرب تک، یعنی ایک سینگ کو آپ مراد لے لیں مشرق اور ایک سینگ مراد لے لیں مغرب، دونوں حصوں کے اندر حضرت ذوالقرنین کی حکومت تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو ہر قسم کے وافر مقدار میں اسباب ہر چیز کے عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ سبب کے لیے چلا، اس سے مراد کے کسی مہم پہ چلے، کیونکہ وہ فاتح تھے اور فاتح کی حیثیت سے دنیا کے جو علاقے ان کو لگتے تھے کہ فتح کیے جا سکتے ہیں وہ آگے بڑھتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، فتح کی غرض سے ہی وہ ایک جگہ چلے، حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ پہنچے مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اور انہوں نے اس مقام پر پایا ایک چشمے میں جو کہ سیاہ، حمیئتن کا معنی ہوتا ہے سیاہ کیچڑ، یعنی سمندر وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے بلیک بلیک ہے۔ تو دیکھا کہ انہوں نے سورج غروب ہو رہا ہے اس چشمے میں، اس سیاہ کیچڑ والے چشمے میں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اتنی اینڈنگ میں پہنچ گئے، اتنے اینڈ میں چلے گئے دنیا کے، یعنی ایران سے بھی آگے چلی جائیے آپ ایک پٹے کی طرف، تو آخر کے اندر جو حد آئی وہ سمندر آ گیا۔ اب سمندر کے اندر جب آدمی سمندر کے ساحل پر کھڑا ہوتا ہے تو شام کے وقت آپ دیکھتے ہیں پانی جو ہے وہ کالا کالا محسوس ہونے لگتا ہے، اور اگر سورج غروب ہو سمندر کے اندر، یعنی سورج غروب ہونے لگے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ڈپ کہاں کر رہا ہے، وہ ڈپ کر رہا ہے سورج سمندر کے اندر۔ پھر فرمایا وجد عندہا قوما، اور اس مقام پر انہوں نے پایا عندہا قوما، ایک قوم کو، یقیناً ان سے جنگ ہوئی ہوگی، اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اب اللہ کہہ رہا قلنا یا ذا القرنین، ہم نے ذوالقرنین سے کہا۔ اب یہ جو کہا نا قلنا یا ذا القرنین، ہم نے ذوالقرنین سے کہا، اس آیت سے، اس جملے سے کچھ لوگوں نے مراد یہ لیا ہے کہ ذوالقرنین نبی ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یعنی کہ اللہ ذوالقرنین سے بات کر رہا، اور اللہ اگر کسی سے وحی کے ذریعے بات کرتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے قلنا یا ذا القرنین سے یہ معاملہ اخذ کیا کہ اللہ جب ذوالقرنین سے بات کر رہا ہے تو وہ نبی ہیں۔ اس کا جواب علماء نے جو ان کو نبی نہیں کہتے، جو اکثر کی رائے ہے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قرآن کریم نے اس چیز کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کسی کے دل میں خیال ڈال دے، جس کو الہام کہتے ہیں۔
تو الہام کے معاملے کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے کہا، ہم نے بتایا، ہم نے بات کی، ہم نے وحی کی، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ 14ویں سپارے میں شہد کی مکھی والی جب ہم نے آیت پڑھی تھی تو وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. اور میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ وحی کا لفظ جو ہے وہ الہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ آگے پڑھیں گے قرآن کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب فرعون کے دربار میں گئیں تو اللہ کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ نبیہ تو نہیں ہے، عورت میں تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. تو جواب وہ علماء جو کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہیں وہ اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، جس طرح اللہ نے شہد کی مکھی کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل نے بات ڈالی. تو قلنا یا ذا القرنین سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تھے. اما ان تعذب، اللہ نے کیا بات ڈالی؟ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اب اے ذوالقرنین یہ تیری مرضی ہے، تو فاتح ہے کہ یا تو انہیں عذاب دے، یعنی کہ سخت سزا دے دے اپنے دشمنوں کو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو پکڑ لے ان کو حسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھی طرح والا معاملہ کر لے. تو اب حضرت ذوالقرنین نے کہا قال اما من ظلم، انہوں نے کہا کہ جو ظلم کرے گا. اب اس سے مراد زیادتی بھی ہے اور ظلم سے مراد ایک رائے علماء کی کفر و شرک بھی ہے. تو کہتے ہیں قال اما من ظلم، تو جو زیادتی کرے گا فسوف نعذبہ، تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، یعنی ایک دن مرنا ہے. فیعذبہ عذابا نکرا، تو ظالم کو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دے گا. جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لوٹے گا تو بڑا سخت عذاب اس سے دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بہرحال جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین جزا ہے، بہترین بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور آخرت میں تو اس کا بہترین بدلہ ہے ہی، اور ان قریب ہم بھی اس کے لیے اس کا معاملہ آسان کر دیں گے. یعنی ہم بھی اس سے انعام و کرام دیں گے، اس کے لیے سہولت مہیا کریں گے کہ جو بندہ ایمان لایا اور اچھے اچھے اعمال کیے. اب یہ پہلا سفر کی رودات بیان کر دی. یہ پہلا سفر تھا ان کا مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا تھا، بالکل آخر میں چلے گئے تھے وہ. اب ان کا دوسرا سفر بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ثم اتبع سببا، اور وہ پھر اس سبب کے پیچھے چلے، یعنی کہ کسی مہم پر گئے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. پہلے کہاں گئے تھے؟ سورج کے غروب ہونے کی جگہ. اب کہاں پہنچے؟ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ، اور وہ وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ انہوں نے نہیں پایا سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی حجاب، کوئی ستر، کوئی پردہ. یعنی کہ وہ ایسے انسیولائزڈ لوگ تھے کہ انہیں مکانات بھی تعمیر کرنا نہیں آتے تھے. وہ کھلے میدان تلے رہتے تھے، اور اگر کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی زلزلہ آتا یا کسی طرح سے بارش آتی تو درختوں کے سائے میں چلے جاتے، یا پھر کسی نے لکھا مفسر نے کہ وہ پہاڑوں میں چلے جاتے. تو انہیں مکانات بنانے نہیں آتے تھے، کس طریقے سے رہن سہن کرنا ہے. ایسے انسیولائزڈ لوگ تھے. اس قوم پر بھی اللہ نے ذوالقرنین کو فتح عطا فرمائی. کذالک، اور اسی طرح انہوں نے کیا جس طریقے سے جہاں وہ گئے تھے سورج جہاں غروب ہو رہا تھا ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ بھی ایسا کیا. اللہ کہہ رہا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا،
اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے تمام معاملات کا احاطہ کیا ہوا، یعنی جو طاقت دیا، جو منصب دی، جو فتح دیا، تمام چیزوں کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے اور وہ تمام چیزیں ہمارے علم کے اندر ہیں۔ تو یہ دو سفر ہوئے ہیں حضرت ذوالقرنین کے، پہلا مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف، اور انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے کیونکہ ڈیٹیل ٹاپک ہے تو ذہن ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں اس کی دوں کل انشاءاللہ۔ تیسرا سفر جو ہوا ہے وہ اس قوم کی طرف ہوا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی تھی کہ ہمیں یاجوج ماجوج نے پریشان کیا ہوا۔ آگے کی آیت آ رہی ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے سفارش کی کہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کچھ ہمارا معاملہ ان سے بچانے کا آپ کر دیجئے۔ تو قرآن کریم یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، موجودہ میجورٹی علماء کی کیا رائے ہے، چند لوگ جو انفرادی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں اس فکر میں، وہ کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے تو اس پر کوشش کریں گے ایک کل پورا لیکچر جو ہے ان آیات کے تحت ڈیڈیکیٹڈ جو ہے ہم یاجوج ماجوج پر کریں، تو کل کے درس میں ضرور تشریف لائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔